اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 243۔ امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے وہب بن منبہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کالب بن یوفنا علیہ السلام کو بھی وفات دے دی تو بنی اسرائیل میں ان کا منصب حضرت حزقیل بن بوزی علیہ السلام کو ملا۔ انہوں نے ہی اپنی قوم کے حق میں دعا کی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ امام ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ وبا کے ڈر سے بھاگے تھے۔ وہ ایک میدان میں ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مر جاؤ، وہ سب مر گئے۔ ان کے ارد گرد ایک باڑ بن گئی تاکہ درندے ان تک نہ پہنچے۔ اسی طرح ایک طویل مدت گزر گئی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ آپ کھڑے ہو کر سوچنے لگے۔ آپ سے کہا گیا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں آپ کی نظروں کے سامنے زندہ فرما دے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ آپ سے کہا گیا کہ ان ہڈیوں کو مخاطب کر کے کہیں کہ ان پر گوشت چڑھ جائے اور رگیں پٹھے اپنے اپنے مقام پر آ ملیں۔ آپ نے اللہ کے حکم سے انہیں آواز دے کر یہ بات کہی تو وہ سب لوگ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں زندہ کر دیا، اور بیک آواز نعرہ تکبیر لگایا۔ جناب سدی رحمہ اللہ سے مندرجہ بالا آیت کی تشریح میں مروی ہے کہ واسط کے قریب ایک شہر داوردان میں طاعون پھیل گیا۔ وہاں کے اکثر باشندے وہاں سے نکل کر ایک قریبی مقام پر جا ٹھہرے۔ پھر یہ ہوا کہ شہر میں ٹھہرے رہنے والے اکثر مر گئے اور دوسرے محفوظ رہے، ان میں سے زیادہ لوگ نہ مرے۔ جب وبا ختم ہوئی تو وہ لوگ صحیح سلامت شہر میں واپس آ گئے۔ تب شہر میں ٹھہرنے والوں نے کہا، ہمارے یہ ساتھی ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، اگر ہم بھی انہی جیسا طرز عمل اختیار کرتے تو ہم بھی بچ جاتے۔ اگر دوبارہ طاعون پھیلا تو ہم بھی ان کے ساتھ شہر سے دور چلے جائیں گے۔ اگلے سال طاعون شروع ہوا تو یہ سب لوگ، جن کی تعداد تقریباً 35,000 تھی، سب کے سب نکل کھڑے ہوئے اور اسی وسیع میدان میں جا ٹھہرے۔ ایک فرشتے نے وادی کے نشیب کی طرف سے اور دوسرے فرشتے نے بالائی سمت سے آواز دی، مر جاؤ۔ وہ سب مر گئے اور ان کی لاشیں اور ہڈیاں وہاں پڑی رہیں۔ اس دوران میں وہاں سے ایک نبی حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہیں دیکھ کر رک گئے۔ وہ سوچنے اور افسوس کرنے لگے۔ آپ اس بات پر تعجب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت کتنی عظیم ہے کہ انہیں اچانک پکڑ لیا اور اتنی بڑی قوم ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی، کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں ان کو کس طرح زندہ کروں گا؟ فرمایا جی ہاں۔ آپ سے کہا گیا آواز دیجئے۔ انہوں نے پکار کر کہا، اے ہڈیو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سن کر ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑنے لگیں، حتیٰ کہ ہڈیوں کے پورے ڈھانچے بن گئے۔ پھر آپ کو وحی کے ذریعے سے فرمایا گیا، انہیں کہہ دیجئے، اے ہڈیو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گوشت پہن لو۔ آپ کے اعلان کرتے ہی ہڈیوں پر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا اور جسم میں خون گردش کرنے لگا۔ ان کے جسموں پر وہ لباس بھی آ گیا جو مرتے وقت انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ پھر حکم دیا گیا، پکاریے۔ آپ نے پکار کر کہا، اے بے جان جسموں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ مقام سرخ پر پہنچے تو فور کے کمانڈروں یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات نے ملاقات کی اور اطلاع دی کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہاجر اور انصار حضرات سے مشورہ کیا تو مختلف آراء سامنے آئیں۔
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے، اس لیے مشورے کے موقع پر موجود نہ تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے فرمایا، اس مسئلے کے بارے میں میرے پاس شرعی حکم کا علم موجود ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، جب یہ طاعون اس علاقے میں ہو جہاں تم لوگ موجود ہو تو اس سے بچنے کے لیے اس آبادی سے مت نکلو، اور جب تمہیں خبر ملے کہ وہ کسی علاقے میں پھیل گیا ہے تو وہاں نہ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فوج کو واپس لے گئے۔ امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ حزقیل علیہ السلام کتنا عرصہ بنی اسرائیل میں گزار کر فوت ہوئے۔ آپ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیما فراموش کر دیے، چنانچہ ان کو بہت مصائب پیش آئے۔ انہوں نے بت پرستی بھی شروع کر دی۔ ان کے بتوں میں سے ایک کا نام بعل تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد ان لوگوں میں حضرت الیسع بن اخطوب علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے۔